پھر اسی طرح دیکھیں ہم کہ سورہ لقمان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حضرت لقمان کو جو نصیحت کی تھی اس میں کیا تھی کہ حضرت لقمان کے بارے میں جو بات بتائی کہ وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں جو شکر کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ شکر کا الٹیمیٹ رزلٹ، یعنی کہ جو ریٹرن بیک ہوتا ہے رزلٹ، وہ انسان کو خود کو ہی ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم شکر گزار بنیں گے تو ہمارے علاوہ کسی اور کو فائدہ نہیں ہونے والا اس شکر کا، کیونکہ ہم ہی اس شکر کے ریسیپینٹ ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا ہمیں اوور آل، اگر ہم اس کو ہدایت اور سبیل اور شاکر کو مکس کریں تو کہ ہدایت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک انہیرنٹ دے رکھی تھی، اور اس کی پیروی کرنا یہ شکر ہے، اس کا مطلب ہے۔ یعنی کہ اللہ نے جو ہدایت دے رکھی تھی ہمارے نفس میں، قلب میں اور روح میں، جس کو ابھی ہم نے سم اپ کیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ہدایت بنی اس کے بعد، جو ہمارے نفس نے اور دل نے اور روح نے جو سنکرونائز کر کے جو رزلٹ اورینٹ کیا، اس کے ساتھ ہی ہماری جو ہدایت ہمارے اندر انہیرنٹ ہو گئی، تو اسی کی پیروی بیسکلی شکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، زیادہ شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ ملے گا۔ یعنی کہ شکر کرنا نعمت کی حفاظت اور اعتراف تو ہے ہی، ادراک تو ہے ہی، مگر ساتھ میں شکر مزید نعمتوں کو اضافہ کرنے والا بھی ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ ایمان کا نور ہے نا، وہ دو چیزوں کے ساتھ بن جاتا ہے، ایک نور فطرت ہے اور ایک نور وحی ہے۔ جب انسان کی یہ نور ہدایت جو اس کے اندر موجود تھی، جب نور ہدایت سے نور فطرت ملتی ہے تو نور وحی جو ہے انسان پہچان لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا ان تمام چیزوں کے ساتھ گائیڈ لائنز دے رہے ہیں، وہ کیا کہ ہماری ایک نور ہدایت بن گئی نا، جب ہماری تمام چیزوں نے سنکرونائز کر لیا آپس میں، ایک نور ہدایت بن گئی۔ اب نور ہدایت اور ہماری ایک فطرتاً جو اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک جبلی ہدایت رکھی تھی، ایک وہ ہدایت، ٹھیک ہے، تو نور فطرت ہو گئی وہ، یہ نور ہدایت ہو گئی۔ جب نور وحی سے دونوں چیزیں جا کر مل جاتی ہیں تو اس کے بعد انسان پہچان لیتا ہے کہ واٹ از ہز اوریجن، وہ دنیا میں آیا کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو کرنا کیا ہے، اور اسی کو پھر کہتے ہیں نور علی نور، کہ وہ پھر انسان ایک نور سے دوسرے نور سے پھر تیسرے نور کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کی نور ہدایت، اس کی نور فطرت اس کو نور وحی سے آگہی کروا دیتی ہے۔ اور جب اب یہ سارے نور مل جاتے ہیں، سبحان اللہ، جب یہ سارے نور مل جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نور عمل بھی تو شروع ہو جاتا ہے نا، پھر وہ نور شکر ہو جاتا ہے، پھر وہ شکر کرنے والا بندہ بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی ناشکری نہیں کرتا۔ اور آپ دیکھیں اسی کی مثال کہ نور فطرت جہاں پر بہت ہی سمپل اور سادہ اور کہتے ہیں نا بالکل باطن بالکل صاف پاکیزہ ہوتا ہے، وہ کس طرح نور ہدایت کی چیزوں کو فوراً کیچ کر لیتا ہے، نور وحی کو کیسے کیچ کر لیتا ہے۔ اس کی مثال اگر ہم بہت ہی ارلیسٹ اس میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور سب سے پہلی دعوت انہوں نے اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی، تو اس وقت آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق نے بغیر کسی پس و پیش کے فوراً ہی قبول کر لی۔ یعنی کہ آپ دیکھیں یہ وہ دل تھا جو نفس کے طور پر باطن اور پاکیزہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اگر آپ پڑھیں تو ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، شراب نہیں پیتے تھے، جوئے اور شراب اور دوسرے تمام ایکٹیویٹی سے دور رہتے تھے۔ تو نور قلب تو ان کے اندر موجود تھا، وہ نفس کا قلب کا جو اطمینان تھا وہ موجود تھا، وہ نفس کی جو کلیئرٹی جو تھی نا وہ موجود تھی۔ اور جیسے ہی نور وحی ان کو سامنے نظر آئی تو ان کے دل اور قلب نے اس کو فوری طور پر، ان کی روح نے ریفلیکٹ کر لیا اس کو اور کیچ کر لیا اس کو، اور ایک دم سے انہوں نے فوراً تصدیق کر دی، یس آئی ایکسیپٹ اٹ، اسی لیے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں اس کے بالکل اپوزٹ میں دیکھیں ابو جہل بھی وہی موجود تھا اسی جگہ پر، وہ بھی اتنا ہی قریب اور اس کو بھی دعوت ملی، مگر چونکہ اس کا نفس باطن جو تھا اس کا وہ جو ہے وہ شر کی طرف راغب تھا، اس لیے اس کی روح جو تھی اس کی نفس کے شر کے اندر ہی دفن ہو چکی تھی۔ اس کی روح نے جو ہے اس روح نور فطرت کو، نور وحی کو کیچ نہیں کیا، اور وہ پھر اسلام نہیں لایا بلکہ اور اسلام دشمن بن گیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہم اپنے اس نفس کو، اپنے اس قلب کو اور اپنی اس روح کو
ان تینوں چیزوں کو اگر ہم ایک طرح سے محسوس کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت زبردست ہی ایک طرح کی ہمیں دنیا میں جینے کے طریقے بتا دیے ہیں، اور اسی جینے کے طریقے میں ہمیں جو بتایا گیا وہ یہ کہ انسان کس طرح اپنے اس راستے کی ہدایت کو خود ہی چیک کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلی جو صورت گزری وہ سورہ القیامہ ہے، اور سورہ القیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس کو کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اس کو پکڑا نہیں جائے گا، اس سے کچھ سوال جواب نہیں ہوں گے، اس کو کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہوگا؟ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَنِيٍّ يُمْنَىٰ، جبکہ وہ تو ایک نطفہ تھا جو منی میں ٹپکایا گیا، یعنی اپنی اوریجن کو تو دیکھے انسان۔ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، اور اس کے بعد پھر وہ علقہ کی سٹیج میں پہنچا، اور اس کے بعد پھر وہ پورا فل درست انسان بن گیا۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اسی کے بعد ہم نے اس کے جوڑے بنا دیے اس کو مرد اور عورت کی شکل میں۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں کہ انسان کو جو زندگی دے رہا ہے وہ موت بھی دے دے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر تخلیق کائنات پہ جو بات اللہ تعالیٰ نے سورہ القیامہ میں مکمل وہاں پہ چھوڑی تھی، یہیں سے سورہ الانسان کنٹینیو ہوتی ہے۔ بیسیکلی سورہ الانسان اور سورہ القیامہ دونوں ایک دوسرے کی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں آپ کے ایک طرح کا کپل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ بات وہاں جہاں مکمل ہوئی تو وہیں آگے سورہ انسان میں شروع ہوئی۔ اب یہاں پر کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس صورت کے اندر کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا کے کھلا نہیں چھوڑ دیا، راستہ دکھایا، ہدایت دی، اس کو دین دیا، اس کو آزمانے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور پھر اس کو کہا دیکھتے ہیں ہم کہ کون شکر کرتا ہے، کون کفر، کون راہ پاتا ہے، کون بے راہ رہ جاتا ہے۔ پھر اب دیکھیں کہ انہی دونوں بھلائی اور برائی کے جو راستے بتا دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، یعنی کہ ہدیناہ السبیل بتا دیا، ہمیں راستے کی ہدایت دے دی، اسی راستے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور بھی لفظ فرماتے ہیں وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، راستے کی ہدایت دے دی اس کو۔ تو دوسرا معنی بھی ہے یہاں پہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی سے ہدایت کا راستہ بتا دیا، یعنی کہ ایک معنی تو ہمیں یہی پتہ چلتا کہ اس میں راستے کی جو ہدایت دی جا رہی ہے، مگر دوسرا معنی کیا ہے کہ گمراہی سے ہدایت کا راستہ بتا دیا، اور تیسرا معنی کیا جاتا ہے کہ بدبختی سے خوش نصیبی کا راستہ بتا دیا، اور چوتھا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی شکل مادر سے نکلنے کا راستہ بتا دیا، یعنی کہ وہ جو بچہ سا تھا وہ اپنی ماں کی ووم سے باہر کیسے آئے گا، اس کو وہ راستہ بتا دیا، کتنی تنگ اور تاریک اور کتنی غلاظتوں کے ساتھ وہ باہر نکلے گا، اس کو وہ طریقہ بھی باہر نکلنے کا بتا دیا۔ اور ایک معنی اور بھی کیا جاتا ہے جس میں یہ کہ اس کو فائدہ اور نقصان بھی بتا دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کچھ بتا دیا انسان کو، ہر چیز ہی تو بتا دی، ہدایت بتا دی، خوش بختی بتا دی، شکم سے نکلنے کا راستہ بتا دیا، اس کا فائدہ بتا دیا۔ تو اب انسان کا ٹیسٹ کیا ہے کہ وہ اب کیا کرے، چاہے وہ شکر کرے یا چاہے وہ ناشکرہ بن جائے۔ اب دیکھیں خواہ وہ مومن ہو یا کافر، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بات کی ہے یہاں پہ کہ ہم نے ہر ایک انسان کے اندر ہدایت کی ایک خو رکھ دی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اس کو یہ بات کریں کہ جو ہم پہلی آیت میں بات کر رہے تھے دہر سے دہریت کے اوپر، تو اس میں وہ اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے انکاری ہیں کہ وہ نہیں پہچانتے یا نہیں جانتے یا نہیں یقین رکھتے اس بارے میں۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں کہ اوریجنلی انسان کے اندر بائی برتھ بائی پروگرامڈ اس کے اندر اللہ نے اپنی پروگرامنگ رکھ دی ہے کہ ایک نفس جو ہے اس کو پہچانتا ہے، اس کا قلب جو ہے وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ اللہ کو پہچانتی ہے، مگر وہ کیا کرتا ہے، اپنے نفس کو، اپنی روح کو اور اپنی قلب کو، ان تمام چیزوں کو، دنیا کی خواہشات کی اور اپنی دوسرے بہت سارے عقائد کے اندر اپنی تمام کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نور فطرت کو، نور ہدایت کو، نور قلب کو وہ کیا کرتا ہے، وہ دفن کر دیتا ہے، وہ کالا سیاہ کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو ریفلیکشن نہیں مل رہی ہوتی۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کے دل میں ذرا سی بھی رمق باقی رکھی ہوتی ہے، یا جس کے دل میں ذرا سی بھی خواہش ہے، ذرا سی بھی اس کے اندر جو ہے کوئی اٹریکشن باقی رکھی ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کو کوئی نہ کوئی چیز ریفلیکٹ کر جاتی ہے اور وہ اس کو پکڑ لیتا ہے، وہ اسپارک مل جاتا ہے اس کو، اور پھر وہ اس کو اپنے لیے اپنا لیتا ہے۔ بہرحال تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے
کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو دونوں ہی راستہ دکھایا بھی اور دونوں ہی راستے کی ہدایت بھی دے دی ہے، دونوں ہی راستے پہ چلنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اصل کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ بندہ شکر گزار بنتا ہے کہ نہیں بنتا، یا پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں شاکر اور فاعل، یہ شاکر بیسیکلی فاعل کے وزن پر ہے اور کفور جو ہے وہ بیسیکلی فعول کے وزن پر ہے، دونوں ہی جو ہے ایک طرح کی مبالغے کے صیغے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرمانے کہ ناشکرا انسان جو ہے مبالغہ کرتا ہے کس چیز میں کہ کچھ نہیں ملا اپنے اوپر۔ اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا کچھ دے رکھا ہے نا ہمیں، کل بھی ہم نے کہا تھا نعمتوں کو یاد کریں، کتنا کچھ دے رکھا ہے نا، مگر جو نہیں ملا ہمیں، فار ایگزامپل ہمیں اچھی ڈگری نہیں ملی، یا ہماری اچھی کسی گھر میں شادی نہیں ہوئی، یا ہمیں جو ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا، یا اس کے ذرائع نہیں ملے ہمیں، یا ہمیں کوئی مال نہیں ملا، سب کچھ ہے مگر مال ہی نہیں ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی شکل خوبصورت نہیں دی، کوئی عزت و شہرت نہیں دی، تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ دیا ہی نہیں مجھے، یعنی کہ اتنا جو بہت سارا کچھ دے رکھا تھا اس کو نظر انداز کر دیا ہم نے، اور جو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے اس پہ ہم دیکھ کے کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں دیا نا، یہ دیتے تو بات بنتی پھر۔ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اس جو نفس ہے جس کو کہتے ہیں نفس امارہ، جو اس کو برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے، وہ کہتا رہتا ہے دیکھو تمہیں یہ بھی نہیں ملا، دیکھو تمہیں وہ بھی نہیں ملا، دیکھو تم دنیا میں سب سے پیچھے ہو، سب کو تو یہ کچھ مل گیا ہے، تمہیں نہیں ملا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے چھوڑ دیا، کچھ نہیں دیا۔ اب وہ کیا کرتا ہے انسان کو جو ہے وہ گناہ کی طرف اور نافرمانی کی طرف اکساتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں ایک ہمارے اندر نفس لوامہ بھی تو موجود ہے، یہ بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر انبلٹ رکھ دی ہیں کچھ چیزیں جو دین اینڈ دیئر خود بخود ہی چیزوں کو فیصلے کر لیتی ہیں۔ اگر ہماری نفس اور قلب اور روح کی سنکرونائزیشن بہت بہترین ہو تو پھر ہمارا یہ جو نفس لوامہ ہے یہ بہت اسٹرانگ بن جاتا ہے، اور اس وقت کیا کرتا ہے وہ ہماری ان تمام ایسے قسم کے جذبات کو جو ابھر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے یہ بھی نہیں دیا، تو وہ کیا کرتا ہے ملامت کرتا ہے کہ تمہیں اتنا کچھ اور بھی تو ملا ہے، اس کو بھی تو دیکھو۔ جیسے کل ہم نے بات کی تھی نا کہ ہم لاکھوں بلکہ کروڑوں میں سے بہتر ہوں گے، مگر ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ بہرحال پھر اب دیکھیں تو اسی نفس لوامہ پر جب ہم ایگری کر جاتے ہیں اور جب ہم اس کی بات مان لیتے ہیں تو یہی تو ہمیں نفس مطمئنہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے نفس امارہ کو کنٹرول نہ کیا اور نفس لوامہ کو نہ سنا تو نفس مطمئنہ تو حاصل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا شکر گزاری تو نہیں ہوگی اس طرح کہ اگر ہم دل ہی دل میں تو ناشکرا پن کرتے رہیں اور زبان سے کہتے رہیں ہاں جی بس شکر ہے اللہ کا۔ ہمارے ہم کچھ یہ بھی تو رویے پائے جاتے ہیں، دل کے اندر تو بہت شکایتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں بس شکر ہی ہے، اب تو اللہ کا شکر ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کریں ہم۔ بہرحال تو اب دیکھیں کتنی مرتبہ کتنی ہی دل کے اندر ہماری روزانہ میں کتنی ہی ایسی سوچیں آتی اور جاتی رہتی ہیں، کیسے جذبات ہیں جو ہمارے آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ تو شکر کا تعلق سب سے پہلے انسان کے ذکر کے ساتھ ہی کیا گیا نا کہ انسان جو ہے وہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، کتنا راضی ہے وہ اپنی قسمت پر، کتنا خوش ہے وہ اپنی قسمت پہ، کتنا اس کی پازیٹیو اپروچ ہے چیزوں کو دیکھنے کے معاملے میں کہ یہ بھی تو صحیح ہے، یہ بھی تو اچھا ملا ہے مجھے۔ ویسے کل ہم نے بات کی تھی ہر انسان یونیک ہے اس دنیا کے اندر، اس کا کوئی سیکنڈ، اس کا کوئی فوٹو کاپی نہیں ہے اس دنیا کے اندر، تو ہر انسان تو یونیک ہے۔ تو اپنے آپ کو مثبت پہلو والا انسان بنا دے تو کمپلینٹس تو ختم ہو جائیں گی نا، اس کی جو ہر وقت کمپلیننگ نیچر ہے اس کی کہ مجھے یہ نہیں ملا مجھے وہ نہیں ملا، تو کمپلیننگ نیچر ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ جب انسان اپنے احسان کرنے والے محسن کو نہیں پہچانتا تو پھر وہ کمپلین کرتا رہتا ہے۔ جب اس کو معرفت مل جاتی ہے نا، جب وہ محسن کو پہچان جاتا ہے تو پھر وہ اتنی اس کی دی ہوئی لاکھوں کروڑوں نعمتوں کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی وہ جو نہیں ملی والی نعمت ہے نا اس کو اگنور کر جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جب اتنا کچھ دیا ہے مجھے، میں نے کون سا کوئی بانڈ سائن کیا تھا، میں نے کون سا کوئی کانٹریکٹ لکھ کے دیا تھا کہ میں دنیا میں جاؤں تو مجھے یہ سب دینا، اور اگر مل گیا ہے تو ثم الحمدللہ ایکسیپٹ اٹ۔ یہی ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ کو بندوں سے ریکوائرڈ ہے کہ بندہ جو ہے وہ جو اس کو ملا اس کو ایکسیپٹ کر لے۔ اللہ آپ نے دیا ہے نا، اور آپ نے مجھے اتنا ہی دینا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں راضی برضا۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے بندوں سے کہ وہ راضی برضا رہتا ہے کہ نہیں۔ ابن قیم جو ہے وہ شکر کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ شکر گزاری کیسے کی جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نعمت کو پہچانا جائے، یعنی کہ کیا ملا ہے، پھر نعمت دینے والے کو پہچانا جائے کہ دینے والے نے جو دیا ہے وہ کون ہے، دینے والا جو دے رہا ہے، جو بانٹ رہا ہے وہ کون ہے، پھر دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کیا جائے، ہمبلی جو چیزیں ملی ہے نا اس کو سر جھکا کے لیا جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ لیا جائے، اللہ تو نے بہت دیا ہے مجھے۔ آپ دیکھیں ہم میں سے بہت ساری خواتین اپنے ہسبینڈس کی ناشکری، اپنے بچوں کی ناشکری، یعنی کہ آپ دیکھیں شادی ہو گئی ہے تو بچوں کی طرف سے پریشانی ہے تو بچوں کی ناشکری کرتے رہتے ہیں، انہی کو بد دعائیں دیتے رہتے ہیں، انہی کی موت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتی ہے شادی تو ہم صرف یہ کہتے رہتے اللہ تعالیٰ ہمیں تو کوئی اچھا زوج ہی نہیں ملا، اور جب اچھا ہسبینڈ مل جاتا ہے تو ہمیں یہ بھی شکایتیں اس کی طرف سے جتنا کچھ مل جانے کے باوجود بھی ہوتی، یہ نہیں دیا نا تم نے، باقی سب دے دیا مگر ایک چیز نہیں دی تو وہ نہیں دیا نا تم نے۔ یعنی آپ دیکھیں انسان کے اندر ناشکرا پن تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور خصوصاً عورتوں کے اندر یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے ہم سب عورتیں یہاں بیٹھی اس لیے آپس کی بات ہے اپنی کہ ہمارے اندر یہ ناشکرا پن ہے تو ہمیں اس کو نکالنا بھی ہے، اس کو صحیح بھی کر لینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اگر ناشکرا پن کرتے ہیں تو پھر اس کا اثر ہمارے نسل تک جاتا ہے، اور آپ فیملیز میں آبزرو کریں جہاں ہسبینڈ وائف کہیں بھی دونوں میں سے کوئی بھی اگر وہ ناشکرے ہیں اپنے اسپاؤس کے لیے، وہی سارا کچھ جو ہے وہ اپنے بچوں کے اندر ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور وہ بچے آگے جا کر اپنی لائف بھی گزارتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے پھر، یعنی کہ وہ بھی اپنے ہسبینڈ وائف جو ہے وہ اسی طرح کے ناشکرے پن کے ساتھ ہی رہتے ہیں، وہ ہر چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، پھر وہ سب چیزوں کو جو ہے لیٹ گو ہی نہیں کرتے کسی خامی یا کسی کمی کو۔ تو یہاں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کی جائے، پھر نعمت دینے والے سے محبت بھی کی جائے۔ دنیا میں تو کوئی ہمیں نعمت دے، کوئی گفٹ دے، ہم تو کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، آئی لو یو بولتے ہوئے نہیں تھکتے، ہم حق کرتے ہیں، ہم کتنا جو ہے وہ ان کو شکریہ، تھینکس، اور کتنی ساری جو ہیں آج کل تو اسٹیکرز آ گئے ہیں بہت سارے، تو ہم اسٹیکرز پہ اسٹیکرز بھیجنا شروع کر دیتے ہیں جس میں بڑے بڑے ہارٹس بنے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں آپ دنیا میں ہم دینے والوں سے کتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں نا، مگر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو محبت ہے ہمیں اس کا بھی ہم اظہار کرتے ہیں؟ کبھی اللہ تعالیٰ مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، کبھی کہتے ہیں ہم؟ اچھا، اس کے علاوہ پھر ایک اور جو شکر گزاری کی وضاحت کرتے ہوئے امام ابن قیم کہتے ہیں کہ نعمت دینے والے کی اطاعت کی جائے، یعنی اس کی پھر بات مانی جائے۔ سبحان اللہ، یہی بات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہاں پر کہ جب نعمت کی پہچان ہو جائے گی تو نعمت دینے والے کو بھی پہچان جائیں گے، نعمت دینے والوں کو پہچان جائیں گے تو اس کی عاجزی بھی اختیار کریں گے، اس سے محبت بھی کریں گے اور اس کی پھر بات بھی مانیں گے۔ جیسے ہمیں اپنی امی سے محبت ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنے ہسبینڈ سے محبت ہے، یا اپنی کسی بھی پیرنٹل کسی بھی اس میں محبت ہے، نانی دادی کسی سے بھی محبت ہے، تو اب کسی سے بھی محبت ہوتی ہے نا ہمیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی بات مانتے ہیں۔ اور عموماً مائیں کیا کہتی ہیں جب اپنی محبتوں کا احساس دلا رہی ہوتی ہیں بچوں کو؟ کیا میں تمہاری امی نہیں رہوں گی، یعنی کہ تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہاری امی ہی نہیں رہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہاں پہ نہیں کہہ رہے کہ میں تمہارا رب نہیں رہوں گا، رب تو رہے گا ہی بہرحال۔ کیوں؟ اس نے ہمیں بہت ہی اوپن گراؤنڈ جو دے رکھا ہے، ٹھیک ہے آج شکر نہیں کیا کل کر لینا شکر، کبھی تو ہوش آ جائے گا تو میں شکر کرنا شروع کر دو گے پھر تم۔ بہرحال اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی نعمت دینے والے کو نہیں پہچانتا، اس کے سامنے عاجزی نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا، تو وہ ناشکرا بندہ ہوتا ہے۔ آئی سمجھ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو یہ سب کچھ نہیں کرتا تو وہ بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، خود ہی چیک لسٹ بنانے اپنی، نعمت کو پہچانتے ہیں، دینے والے کو پہچانتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اس کی باتیں مانتے ہیں ساری۔ اگر یس اور نو میں خود ہی اپنی چیک لسٹ بنائیں ان 5 پوائنٹس کے اندر، اور خود ہی دیکھ لیں، اینڈ آپ کو خود ہی اسکورنگ پتہ چل جائے گی کہ آپ شکر گزار ہیں یا ابھی بھی شکر گزاری سیکھنے کی ضرورت ہے، ابھی بھی شکر گزاری کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے نا وہ سب سے بڑا محسن ہوتا ہے ہمارا، سب سے زیادہ احسان اسی کا ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اور نہ صرف اس نے ہمیں ہماری جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے سب کچھ دے رکھا ہے، اور جسمانی ضرورت آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب ہم پیدا ہوئے جب سے تو ہماری جسمانی ضرورت ہر طرح سے پوری ہو رہی ہے،
ہر طرح کے ہم وائٹامنس، منرلس، کاربز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ہم ڈفرنٹ چیزوں سے لے ہی رہے ہیں، اور کھا کر کے اپنی صحت کو، اپنے آپ کو ایک مکمل انسان اور ایک صحت مند انسان بنا رہے ہیں۔ تو جسمانی غذائیں تو مل رہی ہیں، جسمانی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھرپور نعمتیں دے رکھی ہیں، اسی طرح روحانی ضرورت بھی پوری کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کے لیے آسمانی دنیا سے اللہ تعالیٰ نے وحی، نور وحی اتار دی ہے، اور یہ نور وحی جب ہماری روح سے میچ کرتی ہے تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہماری روحانی ضرورت بھی پوری کرنے والے اللہ رب العزت ہی ہیں، انہوں نے ہی پوری کرنی ہے ہماری۔ تو پھر کیا ہم ان نعمتوں کو پہچانتے ہیں جو اس نے دی ہیں؟ پھر کچھ سوالات ابھرتے ہیں نا ہمارے دل کے اندر، اور اللہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں نا یہ سوالات ہم سے۔ اور وہ کیا سوالات ہو سکتے ہیں کہ کیا ہم ان تمام نعمتوں کو پہچانتے ہیں جو اس نے دے رکھی ہیں ہمیں، اور کیا ہم نے ان کو جاننے کے لیے کوئی غور و فکر کیا ہے؟ پھر آپ دیکھیں، چاہے وہ نعمتیں ہماری دین کی ہوں، دنیا کی ہوں، جسمانی ہوں، کھانے پینے کی ہوں، ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی نعمت کیا کرتی ہے؟ ہمیں خالق تک لے جاتی ہے، ہمیں اللہ کی پہچان کی طرف لے جاتی ہے۔ جب اللہ کی پہچان مل جائے تو کیا ہم عاجز ہیں، جھکتے ہوئے ہیں اس کے سامنے، یا ہم مارے باندھے جھکتے ہیں اس کے سامنے؟ بس رمضانوں میں جھک کے نماز پڑھ لیتے ہیں، ادروائز سارا سال ہمیں نمازوں کا ہوش ہی نہیں ہوتا، یا ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو بس جلدی بس خالی فرض ادا کر کے ٹکرے مار کر اٹھ جاتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتی۔ نہیں، خود ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا رویہ جو ہے وہ عاجزی کا ہے یا نہیں ہے، اور ہماری محبت کتنی شدید ہے۔ کیا اس کی محبت کے آگے ہم دنیا کی کوئی چیز چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اشد حب للہ میں شامل ہیں، جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، جس کی مثال ہمیں صحابہ کرام میں ملتی ہے کہ کس قدر شدید محبت تھی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہ انہوں نے اپنی جانوں کی، اپنے مال کی، اپنی کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کی، اور اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ کے داؤ پہ لگا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ بیسکلی یہاں محبت بھی کون سی محبت ریکوائرڈ ہے؟ شدید محبت ریکوائرڈ ہے، الوہی محبت ریکوائرڈ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نا الوہی محبت ہو جاتی ہے کسی کو، تو یہ الوہی محبت ریکوائرڈ ہے کہ بہت شدید قسم کی ہو۔ اور آپ دیکھیں عبادت جتنی بھی ہم کر لیں، جو بھی ہم کر لیں، محبت کے بغیر نا عبادت میں مزہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے محبت نہیں ہو رہی نا اس کتاب سے، تو آپ اس کو پڑھیں گے ہی نہیں محبت کے ساتھ، یعنی کہ آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا اس کے اندر۔ اگر آپ کو رات کو تراویح کی 20 رکعتیں یا 8 رکعتیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ نے اس میں پڑھنا ہے اور اپنے پارے کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس میں اگر آپ بیزار ہو رہے ہیں نا، کھڑے ہو کر کے پریشان ہو رہے ہیں، تھک رہے ہیں، تو اس محبت کے اندر وہ محبت جب نہیں آ رہی تو وہ عبادت کا وہ مزہ بھی نہیں آئے گا۔ تو ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، ہم اس میں خود ہی نوٹس کر لیں کہ ہماری جو عبادتیں ہیں وہ ہماری محبتوں کے ساتھ ہیں کہ نہیں، یعنی محبت کا فیکٹر مسنگ تو نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی شکر گزاری کا جو ایکسپیکٹ ہے نا وہ کیا ہے کہ ہم اپنے محسن کی بات مان جائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ماننا ہوتی ہے، تو کیا اس کو بات ماننے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اپنی آنکھیں اور کان کو کھول کر بات مانیں؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں اور کان کھول کر سنتے ہیں، اللہ کی ہدایت کو، اللہ کے فرمان کو، اللہ کے احکام کو ہم کھول کر سن رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو۔ اسی طرح آپ دیکھیں، جس ہم نے بات کی ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہماری ایک پروگرامنگ میں ڈال رکھی ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ موجود ہے ہمارے اندر، ہم اس کو بھی سن رہے ہیں۔ ہمارے اندر کی جو ایک لسننگ اور جو ایک ہماری دیکھنے کی پاور ہے، وہ پاور جو ہے وہ پاور الہی سے جب مل جاتی ہے تو وہ اور اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ جس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم آنکھیں بند کریں یا آنکھیں کھولیں، دونوں ہی صورتوں میں ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق، اطاعت کے مطابق جو ہے اس کی مرضی جانتے ہوئے ہمیں ان آیتوں کو سمجھنا بھی ہے، اللہ کے اس فرمان کو سمجھنا، دنیا میں زندگی ویسی ہی گزارنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ کیوں آخر ایسا کریں ہم؟ کیونکہ آخرت کی کامیابی جو ہمیں چاہیے، ہمیں امتحان میں تو کامیاب ہونا ہے نا، ہم سب کا ٹیسٹ ہے نا، ہم سب دنیا میں ٹیسٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ہم سب کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے۔ کسی کو کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کسی کو کچھ دیا ہے، جس کو دیا ہے اس کا بھی ٹیسٹ ہے، جس کو نہیں دیا اس کا بھی ٹیسٹ ہے، اور دیکھا یہ جگہ کون اس کو لے کر کے کرتا کیا ہے۔
کچھ ملا ہے تو کیا کرتا ہے، کچھ نہیں ملا ہے تو کیا کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو شاکر ہے بندہ، یہ پورا کا پورا ایک رویہ، ایک بیہیویئر ہوتا ہے، یعنی کہ شکر کا ایک پورا بیہیویئر ہے کہ انسان جو ہے جب شکر گزار ہوتا ہے تو اس کا پورا ایک بیہیویئر کا سیٹ اپ ہی چینج ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو کس طرح دیکھتا ہے، کس طرح بولتا ہے، کس طرح سمجھتا ہے، کس طرح وہ ایکٹ کرتا ہے اور ری ایکٹ کرتا ہے، وہ سارا کا سارا اس کا شکر کا پورا ایک رویہ بن جاتا ہے، اور اسی شکر کے رویے کے ساتھ اس کہتے ہیں کہ یہ شکر گزار بندہ ہے، یہ ناشکرا بندہ نہیں بلکہ یہ شکر گزار بندہ ہے۔ تو آپ دیکھیں لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے ایلیمنٹ پائے جاتے ہی ہیں، ایسا لائف اسٹائل انسان کا ہوتا ہی ہے کہ جب پیچھے سے ہی آپ کو شکر گزاری مل رہی ہوتی ہے یا پیچھے سے ہی آپ کو ناشکری مل رہی ہوتی ہے، مگر چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی اپنی عقل دی ہے، اور ہم یہاں بیٹھے بھی تو آج اسی لیے ہیں نا کہ ہم نے پیچھے سے جو بھی لیا ہے، جو بھی ہمارا آباء و اجداد کا علم تھا، ان کا رویہ، ان کا بیہیویئر، ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، جو کچھ بھی تھا جو ہم نے پیچھے سے ملا ہے، اس کو ہم یہاں دیکھیں کہ کیا وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح، اور اگر وہ صحیح ہے تو الحمدللہ سونے پہ سہاگا ہے، نور نرا نور ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو ہمیں کیا کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ ہمیں ایک شکر گزاری والا لائف اسٹائل بنانے کی ضرورت ہے اپنی، اور جو اس کے پیٹرنز مسنگ ہیں اس کو ہم نے اس کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھیں اوور آل ہم نے جو آج ڈسکشن کی اس کا اگر ہم آج لبے لباب دیکھیں کہ کیا ہم نے سمجھا اور سیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر پہ لے کر آ رہے ہیں۔ پہلے کہا کہ زمانے کے اندر تم کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھے، پھر کہا کہ ہم نے تمہیں بنایا، اور کیسے بنایا، اور اس کے بعد تمہیں سم اور بصر دے دی تاکہ تمہیں آزمائیں، اور اب بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس آزمائش کا طریقہ کار کیا ہوگا، کہ کیا دیکھا جائے گا کہ تم شکر گزار ہو یا ناشکرے ہو۔ تو اب دیکھیں ایک تو بہت ہی ایک عام سا شکر ہے نا جو ہم سب کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بہت نعمت مل گئی ہم خوش ہو گئے، ہم نے الحمدللہ کہا، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے لگ گئے کہ الحمدللہ آپ نے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ سے نوازا ہے۔ اور ایک خاص شکر بھی ہے نا، جب آپ کو کچھ ملا ہے تو بھی شکر، نہیں ملا ہے تو بھی شکر، یعنی کہ خاص شکر کیا ہوتا ہے کہ نعمت ملے یا نہ ملے انسان تب بھی شکر گزار رہے، اللہ سے راضی رہے، ناراض نہ ہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو تو اتنی اچھی اچھی گاڑیاں مل گئی ہیں، مجھے تو ایک بھی نہیں ملی، کسی گھر میں 5 کھڑی ہیں دروازے کے باہر، میرے گھر پہ تو ایک بھی نہیں ہے، کسی کے 3 منزلہ گھر بن چکے ہیں اور میرا گھر تو 1 منزل سے آگے نہیں بڑھ رہا، وہ بھی ٹوٹا پھوٹا ہے۔ یعنی کہ آپ اگر ناشکرہ پن کریں تو بہت کچھ مل جائے گا ناشکرے پن کے لیے، مگر اگر شکر گزار بن جائیں یہ سوچتے ہوئے کہ بہت سے لوگ تو جھگی میں بھی رہتے ہیں، میرے پاس تو ایٹ لیسٹ گھر موجود ہے، چھت موجود ہے اپنے سر کی، سردی گرمی فضا باہر سے بچاتی ہے مجھے، ٹھیک ہے اگر اتنی بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں تو کیا ہوا، ٹانگیں تو سلامت ہیں، چل کے تو جا سکتی ہوں، رکشہ تو کر سکتی ہوں، بس میں تو بیٹھ سکتی ہوں، افورڈ تو کرتی ہوں کہ بس اور رکشہ میں بیٹھ جاؤں، ورنہ بہت سے لوگ تو یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو آپ دیکھیں چیزوں کو دیکھنے کا ہمارا اینگل چینج ہو جائے، ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا سمجھنے کا انداز بدل جائے تو ہماری پوری زندگی کا، ہماری پوری لائف اسٹائل کا اتنا ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ خاص بندے جو ہوتے ہیں وہ شکر ہر حال میں کرتے ہیں، کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو۔ جیسے آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بزرگ تھے، لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے، اس واقعے کو بہت سے ناموں کے ساتھ ہی منسوب کیا جاتا ہے، بٹ آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ سارے کے سارے اوتھینٹک ہے کہ نہیں، بہرحال مگر بات کام کی ہے تو یہ سن لیں کہ ان کا کوئی جہاز آ رہا تھا کوئی مال لے کر کے، تو لوگوں نے کہا کہ اطلاع مل گئی کہ شاید وہ راستے میں کہیں ڈوب گیا ہے، تو لوگوں نے بتا دیا کہ شیخ صاحب آپ کا جو جہاز میں مال آ رہا تھا، جو تجارت آپ کرتے ہیں، وہ راستے میں کہیں ڈوب گیا۔ تو شیخ صاحب نے کہا الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی کوئی اور خبر لے کر کوئی اور شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں وہ خبر غلط تھی، ڈوبا نہیں ہے بلکہ وہ سیفلی جو ہے وہ کنارے پہ پہنچ گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو لوگ جو وہاں بیٹھے تھے، جو سن رہے تھے ساری چیزیں، وہ پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ نے تو جب مال ڈوب رہا تھا تب بھی آپ الحمدللہ کہہ رہے تھے، اور ابھی جب ملنے کی بات ہوئی تب بھی آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی مال تو اللہ کا تھا، اگر وہ دے رہا تھا مجھے تو بھی شکر، وہ لے رہا تھا مجھ سے واپس تو بھی شکر، کہ مال تو اسی کا تھا، وہ دے دے تو الحمدللہ، نہ دے تو بھی الحمدللہ۔ ہم نے کوئی بانڈ تھوڑی سائن کروایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے
جو ہم نے کیا ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمیں واپس ملنا ہی چاہیے. بہرحال تو آپ دیکھیں اگر ہم اسی بات کو اپنی اصلاح کا ذریعہ بنا لیں کہ جب بھی ہم ایسی کسی حالات میں پڑے کہ جب شکر کرنا مشکل ہو جائے تب شکر کرنے والے بن جائیں. جب لگے کہ بس اب تو صبر نہیں ہوتا اس وقت ہی صبر کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جیسے اب شکر نہیں ہوتا تو اب ہی شکر کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں اس کووڈ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جابس نہیں ہیں, کسی کی جابس کی سچویشنز ہی چینج ہو چکی ہیں. جہاں وہ جایا کرتے تھے آفس بیٹھ کے وہاں کوئی ایک کام کیا کرتے تھے اور اب جاب کی کئی سارے لوگوں کو چھٹی دینے کے بعد وہ سارے کام آپ کو دے دیے گئے کہ آپ اکیلے گھر بیٹھ کے کام بھی کریں اور 4 لوگوں کا اور ساتھ میں کام کریں. تو شکر تو ہے نا کہ جاب تو ہے, ایٹ لیسٹ نکالا تو نہیں گیا آپ کو, الحمدللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ اسکول نہیں ہے, خواتین بہت پریشان ہیں کہ گھروں میں بچے سارا دن موجود ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی. اور آپ دیکھیں پہلے یہی بات تھی نا, خواتین کہتی تھی بچے سارا دن اسکول ہوتے ہیں, پھر ٹیوشن ہوتے ہیں, پھر قاری صاحب آتے ہیں, پورا دن بچوں کا ایسے ہمیں تو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا, ہمیں تو کچھ سکھانے کا وقت ہی نہیں ملتا, تربیت کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اور ابھی ڈھیروں ٹائم ہے تربیت کرنے کا, تو ہماری مائیں پھر پریشان ہیں کہ بچے سارا دن تنگ کرتے رہتے ہیں, سارا دن شور مچاتے رہتے ہیں, یا سارا دن اپنے ٹیبز میں, موبائلز میں یا اپنے لیپ ٹاپس میں جو ہے گھسے رہتے ہیں. یعنی کہ جب بھی شکر گزاری نہیں تھی اور اب بھی شکر گزاری نہیں ہے کہ چلو اب موقع مل گیا ہے تو بچوں کے لیے وقت نکالو. نہ صرف کہ خود اپنے ہی ٹیب موبائل میں لگے رہو, تو پھر بچے بھی تو وہی سیکھیں گے نا آپ سے دیکھنے کے بعد. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں خاص بندے بننا ہے, اور خاص بندے کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تکلیف آتی ہے تو اپنی اصلاح کا ذریعہ سمجھتے ہیں, اور جب کوئی ترقی مل جائے تو اس کو اللہ کی طرف سے عطا اور بخشش سمجھتے ہیں اور اپنے لیے آسانی سمجھتے ہیں. یعنی کہ جب نہ ملے تو رونا دھونا نہیں مچاتے, اور مل جائے تو پھر اللہ کی طرف سے خوشخبری میں خوش ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں اسی طرح کے جو لوگ ہوں گے نا, ایسی ایٹیٹیوڈ والے لوگ, ان کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں, لقاہم نضرۃ وسرورا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے ملاقات کریں گے اور ان کو جو ہے وہ ایک خوش منظر یا خوش نصیبی یا خوشی دیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ, کہ ایسے لوگ جو ہے وہ خوشی خوشی ملاقات کریں گے چیزوں سے, اللہ تعالیٰ سے, اللہ کی نعمتوں سے. تو ناشکرا پن کیا کرتا ہے بیسکلی, ناشکرا انسان اس کے تو تیوریاں ہی چڑھی رہتی ہیں, وہ بوسن کم تریرا ہوتا ہے, اس کی تو ماتھے کی شکن ہی ختم نہیں ہوتی, کبھی کسی بات پہ کبھی کسی بات پہ, کہ بل ہی نہیں ختم ہوتے. آخر میں ہم سب اپنے کا دل کا جائزہ لیں ہیں تو اب کیا سمجھ آتا ہے ہمیں کہ ہمارے ان 2 رویوں میں سے کوئی ایک رویہ ریکوائرڈ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کس رویے والے بن جائیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چھوٹا سا نقطہ جو ہے وہ آخر میں ایکسپلین کرتے چلوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 5 چیزوں میں شکر گزاری ہوتی ہے, جیسے نعمت کو پہچاننا, نعمت دینے والے کو پہچاننا, نعمت دینے والے کی عاجزی کرنا, نعمت دینے والے سے محبت کرنا, نعمت دینے والے کی بات ماننا. تو آپ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شاکر کا لفظ جو استعمال کیا ہے, آپ دیکھیں قرآن میں ایک لفظ شکور بھی آتا ہے, سنا ہوگا نا آپ نے, اللہ تعالیٰ شکور بھی ہیں, مگر یہاں پر دونوں لفظ کو میچ نہیں کیا تعالیٰ نے, اما شکورا و اما کفورا نہیں کہا, اما شاکرا و اما کفورا کہا ہے. بہت ہی لطیف سا نقطہ ہے یہ بھی, اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ بندہ شاکر تو ہے, شکر کرنے والا تو ہے, مگر کفور جو ہے وہ فعول کے درجے پر ہے, مبالغے کا صیغہ, یعنی کہ بہت ناشکراپن ہے. تو آپ دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی کتنا بھی شکر گزار بن جائے, کیا وہ ہر نعمت کا شکر ادا کر لیتا ہے؟ ہم میں سے کیا ہر ایک نے اپنی ہر نعمت کا شکر ادا کر لیا کہ اللہ میری آئی سائٹ بھی الحمدللہ ٹھیک ہے, میں کان سے سنتی بھی بہت اچھا ہوں, میرے سر میں بال بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, اور یہ ابھی تک سفید نہیں ہوئے کالے ہیں, اور ابھی تک جو ہے وہ میری اسکن بہت اچھی ہے, اس میں کوئی دانے نہیں ہوتے. اب دیکھیں کیا چیزیں ہم سوچنا شروع کریں تو اتنی چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ ڈیٹیلز میں ہم کیا کبھی شکر ادا کیا ہے ہم نے؟ ہمارا دل بہت پراپرلی فنکشن کر رہا ہے ابھی تک, اور اس عمر میں بھی کوئی بیماری لاحق نہیں ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو آپ دیکھیں کہ ہم کتنی چیزوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں, یعنی کہ ہم اس کو جو ہے نا کبھی ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے, یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا, اما شاکرا, کہ کچھ لوگ شکر گزار ہوں گے
مگر وہ جتنا بھی شکر کرے شکر کا پورا حق وہ ادا کر ہی نہیں پائیں گے، وہ کہیں نہ کہیں پھر بھی کفورہ کی کیٹیگری میں آ جائیں گے، کیونکہ بہت سی نعمتوں کو انہوں نے ریکگنائز ہی نہیں کیا ہوگا. جیسے بھی میں کہہ رہی ہوں آپ سے کہ آپ کے پاؤں کی انگلیاں برابر ہیں، آپ کے ہاتھ ٹھیک ٹھاک ہیں، انگلیاں ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، لمبی ہیں، نیلز بہت پیارے ہیں. مطلب آپ امیجن کرنا شروع کریں ان چیزوں کو تو آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے جن کے پاس یہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ شکور نہیں لایا کفور کے مقابلے میں، بلکہ شاکر لایا ہے کفور کے مقابلے میں، کہ تم شکر گزار تو ہو مگر تم اس کے ساتھ ہی 100% شکر نہیں کر سکتے. اور 100% شکر جب نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہی ہے کہ تم کہیں نہ کہیں تو ناشکرا پن یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں ہے شکر کی. اس کو شکر کو وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنا شکر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم دل سے شکر کریں یا اپنی زبان سے شکر کریں یا اپنے اعضاء سے شکر کریں، اس کے باوجود بھی ہم بہت ساری چیزوں کو اس کا ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے کہ شکر کریں کیسے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنے انبیاء کے بارے میں بتایا. جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ عبدن شکورا، کہ وہ بہت شکر گزار بندے تھے، اور ان کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شکور کا لفظ ایڈ کیا ہے. بہت شکر گزار تھے. آپ دیکھیں ان کی کمٹمنٹ ہول سول پورے دین کے ساتھ کیسی تھی، اللہ کے ساتھ کیسی تھی، کہ 950 سال کی 100% تبلیغ کرنے کے بعد ان کا دیکھیں کہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تھک گیا، میں اب نہیں کروں گا، یہ مجھ سے نہیں ہو رہا، لوگ بات نہیں سن رہے. وہ پھر بھی شکور ہی رہے، یعنی کہ انتہائی درجے کا شاکر بندہ تھا وہ. یعنی ان کی دین کی کمٹمنٹ کیسے بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہم تو دین کا کام کر کے نا تھک جاتے ہیں، ہم نمازیں پڑھ کے تھک جاتے ہیں، ہم قرآن پڑھ کے تھک جاتے ہیں کہ بس بہت پڑھ لیا اب نہیں پڑھا جا رہا. ہم دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں بھی ہم تھک جاتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو رہا. تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے انبیاء کرام کی مثالیں موجود ہیں کہ وہ دین کا کام کر کے نہیں تھکے، انہوں نے کام کر کے جتایا نہیں، کام کو بھگتایا نہیں، بلکہ جو بھی بتایا اس پر خود بھی عمل کرنے والے بندے تھے. اسی طرح ہمیں اپنے ایسے تمام انبیاء کی سنتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. انشاءاللہ سورہ نوح پہ آپ کبھی اس کو پڑھتے ہوئے پہنچے ہیں قرآن پاک میں تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھیے گا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے قرآن پاک میں کہ کس طرح انہوں نے تبلیغ کی ہے. کہتے ہیں رات اور دن، صبح اور شام، اور کوئی اسٹریٹجی، کوئی طریقہ، کوئی میتھڈالوجی انہوں نے چھوڑی نہیں لوگوں کو دین پھیلانے کی، دین پہنچانے کی. مگر اس کے باوجود بھی ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگ کتنے تھے؟ جسٹ 82 لوگ تھے صرف. اور وہ صرف جو ہے وہ 950 سال کی تبلیغ میں مسلمان ہوئے تھے. اور اس کے برعکس دیکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلایا تو صرف 23 سال کے پیریڈ میں قرآن پاک نازل ہوا اور تقریباً 3 پیننسولا تک مسلمان پھیل چکے تھے الحمدللہ. تو آج ہم اپنے اس ٹاپک کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں. الحمدللہ آج ہم نے دیکھا کہ ہدایت کیا ہوتی ہے، سبیل کیسی ہوتی ہے، شکر گزاری کیسے کی جاتی ہے، اور ناشکرا پن سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے. تو آپ کا ہوم ورک ہوگا وہ یہی کہ آپ نے جو 5 نعمتیں کل آئیڈینٹیفائی کی تھیں، اب آپ ان 5 نعمتوں کو دیکھیں کہ کیا آپ نے ان 5 نعمتوں پر بھی شکر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے، لٹرلی کانشیسلی. اور دوسری چیز آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے آج کہ آپ نے اپنے کس کس رویے میں کہاں کہاں پر ناشکرا پن کیا ہے، ہسبینڈ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ، یا کچھ بھی جو آپ کو اپنے جسمانی طور پر ملا ہے، چاہے کوئی تکلیف یا کوئی بیماری ملی ہے، کچھ بھی جو بھی آپ کو ملا ہے یا جو بھی اچھا آپ کو ملا ہے، تو آپ نے کبھی اس کو کس طرح سے دیکھا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ اپنا خود ہی ٹیسٹ لے لیں گے یہاں پر اپنی شکر گزاری کا اور اپنی ناشکرا پن کا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہدیناہ السبیل میں ہمارا ٹیسٹ یہی ہے کہ ہم ناشکر ہیں یا شکر گزار ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.